ویلکم بیک ناظرین، مہمان گرامی ہمارے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی الیکشن کی، بات ہو رہی تھی سلیکشن کی، اور بات ہو رہی تھی کہ ملک کے جو ہیں بحرانوں، ان کا حل کیسے جو ہے وہ نکلے۔ جب تک ملک کے بحرانوں کا حل نہیں نکالا جائے گا تب تک جنرل الیکشن کی طرف جانا ایک نئے بحران کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ صفدر علی خان صاحب، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ ایک تاثر ہے کہ یہ مارکا تو سر ہو گیا، عام طور پہ ہر ایک کو یہ 100% اور 99% کم سے کم تو ضرور نظر آ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں جیسا کہ ناصر صاحب نے کہا ہے، تو آگے کیا عمل ہوگا اس کی طرف؟ عام طور پہ آنے والے صرف اس دنگل کو، اس مارکا رائی کو دیکھتے ہیں، منصوبہ سازی ان کے پاس نہیں ہوتی کہ آگے کیا ہم نے کرنا ہے آنے کے بعد۔ ایک تاثر ہے کہ یہ صرف مارکا رائی تک جو ہے وہ سیاست آج جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور عوام کے لیے ملک کے مسائل کے حوالے سے کسی کے پاس بھی کوئی منصوبہ سازی نہیں۔ اس کا حل جنرل الیکشن نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ یہ پہلے بیٹھ کے منصوبہ سازی کریں مل کے ایک ٹیبل پہ، اور اس منصوبہ سازی کو لے کے افہام و تفہیم کے ساتھ آگے چلا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، کہ ہم الزامات کی سیاست کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور اسے پسند بھی کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک، اب اندازہ کریں کہ ایک وہ شخص ہمارے حکمرانی کو چیلنج بھی کر رہا ہے اور ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے کہ مجھے حکمران بناؤ، جو اپنے اپوننٹ کو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا بھی نہیں، اور وہ پچھلے 5 سال سے برسر اقتدار ہو کر بھی اور اقتدار سے اتر کر بھی صرف الزامات لگا رہے ہیں۔ میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا کسی کی، میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے ایک دن اس کا بتا دیں جس دن اس نے تقریر الزامات کے بغیر کی ہو یا الزامات کے ثبوت کے ساتھ کی ہو۔ کسی چیز کا آج کے دن تک کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی سر نہیں ہے، پیر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں نہ مانوں کی پالیسی ہے۔ ٹھیک، اس طرح تو ملک نہیں چلے گا۔ ٹھیک، لکھ لیں، آپ پاس رکھ لیں۔ ہم اس الزامات کی سیاست سے باہر ہیں۔ دیکھیں، جو اس ملک کو قوم کا چور ہے اس سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے تمام مقتدر حلقوں کو، ہمارے تمام جرنلسٹ کو، ہمارے تمام وکلاء کو، ہمارے تمام ججز کو، تمام سول سوسائٹی کو، ہر شخص کو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اسے متعلقہ ادارے میں پیش کرنا چاہیے، والنٹیرلی جا کے بتانا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے کہ اگر کوئی گواہی نہ چھپاؤ، اگر کسی کے پاس کسی شخص، کسی بھی شخص کے پاس ثبوت ہے تو وہ کسی عدالت میں، کسی ایجنسی میں پیش کرے کہ یہ شخص نے یہ کی ہے۔ لیکن ایسا ابھی تک ایک دفعہ بھی ہوا ہے تو مجھے بتا دیا۔ ہم صرف الزامات کو لے کے بیٹھ گئے، میں اپنا پلڑا قائم کر رہا ہوں، آپ اپنا کر رہے ہیں۔ اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ ملک کے چلنے کے لیے ہمیں سب کو مل کے بیٹھنا ہے۔ کسی کو تو بٹھانا پڑے گا نا، خود تو نہیں بیٹھے جیسے آپ نے کہا۔ لیکن وہ بٹھانے والے بٹھائے نا، مجھے لگتا ہے سب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑ کے وہ ایک چھوٹے ہوتے، ہم نے وہ کتاب میں ایک صوفی تبسم صاحب کی نظم تو یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ بعد میں یہ ان کی کھال اور پونچھ وغیرہ اتر جائے تو پھر ہم انہیں پکڑ لیں۔ بھائی اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ بات انہوں نے کی، واقعی اس میں بہت جو ہے وزن ہے کہ جو عام طور پہ جو پتلی تماشا ہو رہا ہے، جو دو پرندوں کو لڑا کے ان کی چونچ اور ان کی دم تک رسائی جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ سوچا جا رہا ہے دبے قدموں وہ چاپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سنائی دینے لگی ہے کہ یہ جب یہ دنگل تمام ہو تو ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی تیسرا آ جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسی چاپ سنائی دے رہی ہے اگر یہ انتشار یوں ہی بڑھتا رہا؟ میں وہ تیسرے والی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو نہیں، ابھی بھی ہو سکتا ہے، جبکہ آپ عرصہ دراز 3 سال پہلے اور اب الزام تراشی سامنے، حتیٰ کہ انہوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا آپ اور وہ خاموش۔ نہیں، اس پہلو کو بھی رہنے دیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ دیکھ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن
ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. یہ نہیں اس چیز کو دیکھ سکتے کہ یار جو ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, اس سے کوئی محدود ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو انہیں سوچنا پڑے گا نا, یہ کسی اور کا نہیں ہے. وہ جو مرضی سمجھے نہ سمجھے, اختیارات تو دونوں پارٹیوں کے پاس ہے نا. ایک حزب اختلاف ہے, ایک حزب اختیار ہے. یہ مل کر دونوں, میں پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ یہ دونوں مل کر کسی امان صاحب سوچتا آدمی وہاں ہے جب برابری کی بنیاد پہ ہو. جب آپ کسی کے تابع ہوں وہاں سوچ نہیں, وہاں حکم نامہ ہوتا ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ڈوریاں اور حکم نامہ چل رہا ہے. دو پتلیوں کی تماشا دکھانے کی ڈوریاں کسی کے اور پاس ہیں, اور جو آگے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تابع داری ہے, جس کی وجہ سے یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. یہی بات ہے کہ انہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہے. تو یہ کیوں, تو پھر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا جی آپ صدر صاحب سمجھتے ہیں کہ انہیں سمجھ بوجھ بھی ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود پتلیاں بنے ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہ ڈوریاں انہیں پکڑائی ہوئے ہیں, اس کے باوجود دوسروں کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے. اور اگر یہ ایجنڈے پہ اسی طرح کام ہوتا رہا اور یہ ہوتا ہے تو واقعی کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ دھیمی دھیمی جو قدموں کی وہ ہے چاپ, وہ آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی ہے اور عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے؟ شاہد بھائی صاحب آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ مسائل پاکستان کے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تب بھی یہی تھے, تب بھی پتہ یہ چلتا تھا کہ پاکستان آج گیا کہ کل گیا. ہم بوڑھے ہو گئے, پاکستان کے مسائل وہی ہیں. 20-25 سال پرانی کوئی اخبار آپ اٹھا لیں, اس میں بھی سیم یہی خبریں لگی ہوئی ہیں جو آج ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ڈوریاں ہلانے والے بھی خوش ہیں اور پتلیاں بننے والے بھی خوش ہیں, اور اسی میں رہنا چاہتے ہیں. سمجھ سب کو ہے, لیکن یہاں اپنے آپ کو زیادہ وفادار ثابت کرنے کی دوڑ لگی. اچھا, یہاں وہ تو وفادار ثابت کر رہے ہیں, لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ عوام باشعور ہو چکی ہے اور عوام اب جو ہے وہ چیز نہیں آگے چلنے دی. میری گزارش سنیں کہ محترمہ فاطمہ جناح, ہسٹری ہم نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنی بڑی اس ملک کی لیڈر نہیں, وفادار سے بھی بڑھ کے بانی تھی اپنے بھائی کے ساتھ, اس ملک کو بنانے والی تھی وہ. اس پہ الزام کیا لگا تھا جی, غدار ہے. تو پھر یہی دوڑ رہے گی نا کہ میں آپ ثابت کر سکوں کہ میں غدار نہیں ہوں. تو جب یہی ثابت کرتے رہنا تو باقی میں نے کیا کام کرنا. مجھے تو دن رات یہی فکر ہے کہ میں خود کو یہ ثابت کر سکوں کہ میں جی غدار نہیں ہوں. او بھائی مجھے آزاد کرو, میں سوچوں کہ میں نے کرنا کیا ہے. قومیں آزادی سے بنتی ہیں, آزادی سے قومیں بنتی ہیں. آپ ایک دفتر نہیں چلا سکتے جہاں کی مینجمنٹ کو آپ آزاد نہیں کریں گے, ان کو فیصلے نہیں کرنے کی پاور دیں گے. ملک ہمارا جو ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ آستہ آستہ دلدل میں پھنس گیا. اچھا جی, ملک تو دلدل میں جا رہا ہے, یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے, عوام کو بھی نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ آج بھی, انہیں آزادی تو ملک میں مل گئی لیکن ذہنی آزادی انہیں نہیں دی جا رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں, آخری وقت کا ٹائم بہت محدود ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں پرویز الہی صاحب جیت گئے, آپ پرویز صاحب جیتتے ہیں تو کیا پیغام, اور اگر حمزہ شہباز صاحب جیتتے ہیں تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا آگے کرنا چاہیے ان کو اگر وہ آگے آتے ہیں دونوں میں سے؟ یہ امن پسندی کا مظاہرہ کریں. حزب اختلاف جو ان کی, اگر یہ جیتتے ہیں تو ظاہر ہے حزب اختلاف دوسری ہو گئے, حمزہ صاحب ہوں گے, تو انہیں ان کو باقاعدہ جو ہے ان سے رابطہ کر کے کہ بھئی ہار جیت ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم مل کر چلیں گے. صدر صاحب آپ کا کیا خیال ہے, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بظاہر نظر جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور امید ہے, اور جب جیتتے ہیں تو عوام کو مٹھائی کھاتے ہوئے, ڈھول بجاتے ہوئے کیا ان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آگے لائے عمل ان کے پاس ہونا چاہیے جس سے اس سیاسی انتشار کا کم سے کم خاتمہ ہو؟ سیاسی انتشار کے خاتمے کی صرف ایک ہی صورت ہے جی, کہ ہم دوسرے کو عزت دینے کی بات کریں. جب آپ دوسرے کو عزت دیں گے تو یقیناً معاملات درست کی طرف چل پڑیں گے. جب ہم یہ بیان دیں گے, کل یہ بیان دیا گیا ہے ایک طرف سے کہ ہم لاہور میں نہیں انٹر ہونے دیں گے ایک خاص بندے کو, اور اس بندے نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ میں تمہارے بنی گالا کو تالا لگا دوں گا.
ٹھیک اس کے بعد اگر پھر بھی بہتری کی کوئی امید ہے تو وہ پھر ہم خام خیالی سے زیادہ لفظ. ناظرین، جب تک ہم ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا، معاشی معاشرتی کوئی بھی استحکام جو ہے وہ اس ملک میں نہیں آ سکے گا. اس کا ایک واحد حل یہ ہے کہ ایک ٹیبل پر مل بیٹھ کے جو ہے قومی مفاد میں سوچا جائے، ذاتی مفادات کو بلائے طاق رکھا جائے. لیکن یہ بہت مشکل ہے سیاسی لوگوں کے لیے. لیکن جب تک وہ سیاسی لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے، نہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی، نہ عوام کے مسائل کا تدارک ہوگا، نہ ہی کوئی استحکام آ سکے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اپنی مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں. آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.